Basil, I mean, the fact that they backed Shamsi, considering he got hit for 50 runs in the previous game, آپ مطلب یہاں پہ تو کچھ ایسے ہو کہ بھی اگر 50 رنز ہوئے ہیں تو دین یو اسٹارٹ تھنکنگ کہ اگلے میچ میں اس کو کھلانا ہے یا نہیں کھلانا. They backed him so that they showed belief in him. But at the same time, on the opposite end, ایک ٹیم تو بہت سیلیبریٹ کری تھی. Absolute heartbreak for West Indies, because West Indies اگر دیکھا جائے تو they've played better than they have in the last few years in this particular tournament. پہلے تو وہ شمسی والی بات مصباح کے لیے کر دوں کہ جو آپ نے کہا 50 رنز جو اس کی جگہ کھیلا تھا اس نے 5 فل ٹاس کیے تھے تو وہ بیلنس ہو گیا تھا. تو وہ پرابلم نہیں تھی. پرابلم ویسٹ انڈیز کا پرابلم ہو گیا ہے. ہم اس کو ہم اگنور کریں یا ویسٹ انڈیز اگنور کریں. 2016 میں میرے خیال غالباً یہ آخری دفعہ جیتے تھے, تب they were still ahead of the curve. باؤنڈری ہٹنگ بہت زیادہ, لیکن پرابلم ہر میچ میں اب وہ واضح ہوتا جا رہا ہے اور یہ پرسسٹنٹ پرابلم ہے. بٹوین دا باؤنڈریز دیر از نتھنگ. ڈاٹ بال پرابلم ایک سرفیس کرتا ہے ہر میچ میں. پچھلی دفعہ بھی بات ہوئی تھی, ہم نے یہی بات کی تھی کہ اسی طرح کھیلتے ہیں, بس اسی طرح کھیلتے تو ہیں بٹ وہ اب ورک نہیں کر رہا. یا ٹیمیں بہتر ہو گئی ہیں, کنڈیشنز مشکل ہے, جو بھی ریزن ہے, اب 8 سال ہو گئے ہیں اس وکٹری کو تو وہ کام نہیں کر رہا. تو ایوالو ان کی بیٹنگ کو ایوالو کرنا ہی ہے, ورنہ پیچھے رہ جائیں گے. کیونکہ آپ اس میچ میں بھی دیکھ لیں, روٹیشن آف اسٹرائک, وہ جو 50 ڈاٹ بالز ہیں, آپ باؤنڈری تو مار لیتے ہیں بٹ اس کے بعد کچھ نہیں ان بٹوین. تو وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. دوسرا, اگر آپ اس پرٹیکولر میچ میں دیکھیں تو ویسٹ انڈیز کیپٹنسی ان مطلب لو اسکورنگ گیمز بہت امپورٹنٹ ہے. راسٹن چیس کو یہ بالکل اینڈ میں اس کو بالنگ دی اور اس نے تھوڑا میچ چینج کیا. جب عقیل حسین بالنگ کر رہے ہیں, ان سے نہیں ہو رہی بالنگ, تو اس کو راسٹن چیس کو نہیں لے کے آیا, جبکہ پتہ ہے کہ اسپنرز نے ڈومینیٹ کیا. ایک جو شاید پرابلم یہ تھا کہ بال تھوڑا سا گیلا ہو رہا تھا, لیکن پھر بھی ہینڈ سائڈ نہیں ہے. یہ اس وقت 2 اوور وہ کر چکا تھا عقیل حسین اور اس کو رنز ہو رہے ہوتے, تو اس کو چینج کرنا ضروری تھا. دوسری بات یہ کہ مجھے ایسے لگا کہ شاید جب کرنچ مومنٹ سے تو ویسٹ انڈیز کی فیلڈنگ نے بھی ان کو لیٹ ڈاؤن. کیچ نہیں چھوڑا لیکن کروشل ٹائم پہ, جیسے پورن نے کروشل ٹائم پہ بال گول کرا دیا اور 2 بائز ہو گئے. اس کے بعد رباڈا نے چوکا مارا ہے, باؤنڈری پہ بال جا رہا ہے تو دکا ہو رہا ہے. تو وہ جو چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز ہیں نا, وہ ان کے خلاف ضرور گئیں اور اپنا بھی. بٹ دا میجر کنسرن فار ویسٹ انڈیز ناؤ گوئنگ فارورڈ از کہ یہ پرابلم اب ان کو ایڈریس کرنا پڑے گا ہی. ہم کہتے ہیں پاور ہٹرز ہیں, پاور ہٹرز ویسٹ انڈیز نو ڈاؤٹ ہے, بٹ اب کرکٹ ایوالو ہوگی. آپ صرف پاور ہٹنگ پہ ٹورنامنٹ نہیں جیت رہے, اور اب وہ آپ نے دیکھ لیا, سیمپل سائز چھوٹا نہیں ہے. تو اب آپ کو وہ جو اسکل ہے, یعنی یہ نہیں کہہ رہا کہ اینکر ایک اور کھلا لو یا ایک پلیئر جو نہیں, جو پاور ہٹنگ کر رہا ہے اسی کو روٹیٹ کرنا ہے, اسی کو ایوالو کرنا ہے. اور مشکل کنڈیشنز ہے تو اس میں اڈیپٹ کرنا ہے کہ جی وہ جو 50 ڈاٹ بالز ہیں ان کو کم کرو, یا جب آپ چوکا مار لیتے ہو, چھکا مار لیتے ہو, اس کے بعد کیا کرنا ہے, وہ ایلیمنٹ جو 2016 سے لے کے ابھی تک وہ چلی جا رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کی یہ وجہ بھی ہے کہ جن کنڈیشنز میں وہ لوگ کھیل رہے ہیں ان کنڈیشنز میں باؤنڈریز ویسے نہیں لگتی ہیں, تو اسٹرائک روٹیشن وہ بھی اتنی امپورٹنٹ ہو جاتی ہے جتنی باؤنڈری ہٹنگ ہے. تو ٹف کنڈیشنز میں کھیلیں گے, اسٹرائک روٹیشن آپ کو نہیں آتی ہے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے.